الرحمن الرحیم۔ حافظ محمد چاند صاحب سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب خرگوش کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں بھائی، اصل یہ ہے کہ خرگوش جو ہے وہ دانہ کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے، اور وہ پنجے سے شکار نہیں کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ان جانوروں میں سے ہیں جو حلال ہیں۔ جو بھی جانور ایسا ہے، اصول یہ ہے کہ جو دانہ کھاتا ہے اور شکار نہیں کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے۔ تو وہ یہ خرگوش اسی میں سے ہے، لہذا خرگوش کھانا حلال ہے۔ پنجے سے شکار نہیں کرتا ہے، نہ چونچ سے شکار کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے خرگوش کا گوشت کھانا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ہدایہ آخرین کے اندر عبارت ہے وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْأَرْنَبِ، اور خرگوش کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَكَلَ مِنْهُ حِينَ أُهْدِيَ إِلَيْهِ مَشْوِيًّا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھایا جبکہ آپ کو خرگوش بھون کر کے ہدیہ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنا ہوا خرگوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا۔ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْأَكْلِ مِنْهُ، اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ اس میں سے کھائیں۔ تو صحابہ نے بھی کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، اس لیے وہ حلال ہے، بالکل کھا سکتے ہیں۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خرگوش وہ گندگی کھا رہا ہے، اس کی عادت ہو گئی ہے، لیکن دانہ بھی کھاتا ہے، گندگی بھی کھاتا ہے اور دانہ بھی کھاتا ہے، تو پھر وہ بھی حلال ہے۔ کچھ ایسا ہے کہ وہ صرف گندگی کھاتا ہے، صرف جو ہے وہ غلاظت کھاتا ہے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسے اتنے دن تک باندھ کر کے رکھا جائے، بند کر کے رکھا جائے کہ وہ غلاظت سے دور رہے، اور اسے غذا، حلال غذا کھلائی جائے، دانہ کھلایا جائے، حتیٰ کہ اس سے جو غلاظت کی بدبو ہے اس کے گوشت سے نکل جائے، ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کو کھا لیا جائے، پھر اس کا کھانا اس کے لیے درست ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین، مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ میری ایک رکعت نماز چھوٹ گئی تھی، امام نے پہلا سلام پھیرا تو میں نے بھی پہلا سلام پھیرا، فوراً مجھے یاد آ گیا اور میں ایک چھٹی ہوئی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو کیا میری نماز ہو گئی؟ میں نے سجدہ سہو نہیں کیا۔ سائل آزاد انصاری، رشید آباد جونپور سے سوال کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آزاد صاحب، دیکھیں مسئلہ یہ ہے، مسبوق کے لیے، مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جس کی رکعت چھوٹ جائے، چاہے ایک رکعت، دو رکعت، تین رکعت، چار رکعت، جو بھی رکعت چھوٹ جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ مسبوق بولتے ہیں۔ مسبوق کا حکم یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ التحیات اخیر میں بیٹھے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا، امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا۔ امام جب سلام پھیرے گا تو وہ سلام نہیں پھیرے گا، امام سلام پھیر لے گا تو وہ کھڑے ہو کر کے اپنی رکعت کو پوری کر لے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن اگر کسی نے سلام پھیر دیا، بھولے سے پھیر دیا، غلطی سے پھیر دیا، امام کے جو ہے سلام پھیر دیا، ایک طرف پھیر دیا یا دو طرف پھیر دیا، تو اب ایسی صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سجدہ سہو کرنا لازم ہے، یعنی اب وہ کھڑے ہو کر کے اپنی چھوٹی رکعت کو پوری کر لے گا، اخیر میں سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ہے جبکہ بھول کر کے سلام پھیرا ہو، لیکن اگر جان بوجھ کر کے قصدن اس نے سلام پھیر دیا تب نماز نہیں ہوگی، نماز کو دہرانا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قبر کھود سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کھود سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں، بہتر یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں قبر کھودے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے مٹی کے بارے میں مسئلہ پوچھا تھا، مٹی دینے کے لیے، تو بھائی جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ناپاکی کی حالت میں، لیکن کبھی ایسا ہو گیا کہ مٹی چھوٹ جائے گی اور آپ ناپاکی کی حالت میں اتنی جلدی غسل نہیں کر سکتے، انتظام نہیں ہے کرنے کا، تو پھر مٹی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے، جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قبرستان وغیرہ کے اندر بھی جائیں تو پاکی کی حالت میں جانا چاہیے، ناپاکی کی حالت میں نہیں جانا چاہیے، البتہ جائز ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔